ان میں نظام یہ رکھا ہے کہ جس خاندان کو ذمہ دار بنایا گیا ہے اس کے ساتھ میں ان کے ساتھ بہت سارے لوگوں کو جوڑا ہے. یہ ایک آدمی قبیلے کا ذمہ دار ہے تو اس کی ذمہ داری ہے پورے قبیلے کی. ایک آدمی خاندان کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے پورے خاندان کی. ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داری ہے پورے گھر کی. اور جو اپنی ذمہ داری کو پورا کرتا ہے تو اس سے متعلق جتنے لوگ ہیں نا ان سب کو راحت، سکون اور اطمینان مل جاتا ہے اور ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے. کہ آدمی کو دیکھا بھی نہیں کسی نے، لیکن گھر کو دیکھ کر یا بچوں کے رہن سہن کو، ان کے کپڑوں کو، ان کے اخلاق کو، ان کے ادب و احترام کو دیکھ کر آدمی خود ہی کہتا ہے کہ بچوں کے کپڑے اور ان کا ادب، ان کا احترام اور ان کی زندگی بتلا رہی ہے کہ ان کا جو ذمہ دار ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے. تبھی بچوں کا یہ حال ہے. اب بچوں کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، بدتمیزی بھی کر رہے ہیں، نشے بھی کر رہے ہیں، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ان کا ذمہ دار غافل نہ ہوتا تو ان کا یہ حال نہ ہوتا. ذمہ دار کی غفلت کا یہ نتیجہ ہے. اب دنیا میں جتنے بھی اس لائن کے لوگ ہیں نا ان کا نقصان بہت تھوڑا تھوڑا ہے کہ ایک آدمی گھر کا ذمہ دار ہے، اس کی غفلت نے گھر کے لوگوں کو تنگ کر دیا کہ ان کو کھانا صحیح نہیں مل رہا ہے، کپڑا صحیح نہیں مل رہا ہے، تھوڑی بہت تعلیم نہیں ملی، اتنے لوگوں کا نقصان ہوا. اب وہ بھی دنیا میں نقصان زیادہ ہوا. ایک ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء پر رکھی ہے کہ علماء کو ذمہ دار بنایا ہے، اور علماء پر ذمہ داری جو ہے وہ پوری امت کی ہے. کسی ایک کارخانے والے کی، ایک گھر والے کی غفلت جو ہے وہ کارخانے کو، گھر کو برباد کر دے گی. علماء کی غفلت جو ہے وہ امت کے ایمان کو برباد کر دے گی. اور اگر ان میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہے تو کہ جی ان کی ذمہ داری پورا کرنے کی وجہ سے امت سنبھل جائے گی، پھر امت باطل کا شکار نہیں بنے گی. جس کا ذمہ دار غافل ہونا اس کو لوگ شکار بنا لیتے ہیں اپنے نفع کے لیے، اس کو بربادی کے راستے پر ڈال دیتے ہیں. بھئی نشہ پھیلاتے ہیں نا لوگ، خود تھوڑی پھیلتا ہے، پھیلاتے ہیں لوگوں کو، اس کا عادی بناتے ہیں. کس لیے؟ اپنے نفع کے لیے کہ جی محلے میں جو ہے منشیات عام ہو گئی، نوجوان اس میں مبتلا ہو گئے، جن کو اپنے ذمہ داروں نے پکڑا نہیں ہے اور جن کی صحیح تربیت نہیں کی، تو پھر وہ جو ہے ان نشیلی چیزوں کے بیچنے والوں کا شکار ہو جاتے ہیں. ایسے اگر امت، علماء اپنی ذمہ داری پوری نہ کریں تو امت باطل کا شکار ہو جاتی ہے. یہ لازمی نتیجہ ہے. جب تک امت علماء سے جڑی ہوئی ہے دنیا کے کسی باطل میں ہمت نہیں ہے جو امت کو سکے. اس لیے عوام کا دین کی طرف آ جانا لوگ سمجھ رہے ہیں کافی ہے اور اس پر خوش ہے. اس میں بصیرت اور نگاہ دور تک جو بولتے ہیں نا
کم ہوتی جا رہی ہے، اس لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لوگ خوش ہو رہے ہیں۔ مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے مجمع آتا تھا نا، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا غم اور درد بڑھتا تھا۔ لو جی، عجیب سی چیز ہے، کوئی نہیں تھا تو تڑپ رہے تھے، اب آ رہے ہیں تو اور زیادہ تڑپ رہے ہیں۔ اب آ رہے ہیں تو کیوں تڑپ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے ان کا آ جانا کافی نہیں ہے، اور یہ اور زیادہ خطرناک ہے۔ آپ یقین مانیے یہ سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے۔ اس لیے امت اس وقت بھی گمراہی کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے، ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہے۔ 100 سال پہلے بھی امت ارتداد کے دہانے پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت امت ارتداد کے دہانے پر تھی احساس جہالت کے ساتھ، اس وقت امت ارتداد کے دہانے پر ہے احساس جہالت کے ساتھ نہیں، علم کے زعم کے ساتھ۔ اس لیے پہلے تو علماء کی سن کر آ گئی، اب علماء کی سننے تیار نہیں ہے کہ جی یہ کیا جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں۔ پہلے کیوں آ گئے لوگ؟ کہ جی تھوڑے لوگوں نے محنت کی، اس وقت لاکھوں کا مجمع ہے، اور اس وقت محنت کتنوں نے کی، چلیے گنیے، انگلیوں پر گن لیں گے ہم، گنیں گے نہیں گنیں گے کہ جی حضرت مولانا صاحب ہے، مولانا قاسم صاحب ہے، مولانا رشید صاحب ہے، مولانا اشرفی صاحب ہے، حضرت رائے پوری ہے، حضرت سہارنپوری ہے، حضرت مدنی ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے، مفتی ظفر صاحب ہے، مولانا یوسف صاحب ہے، مولانا انعام صاحب ہے، مفتی محمود الحسن صاحب ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری ہے، گن لو نا تھوڑے بہت۔ 50 تک پہنچیں گے؟ 50 تک نہیں پہنچیں گے۔ جو معروف ہے، جنہوں نے رات اور دن اپنا پورا کا پورا امت میں لگا دیا تھا، لیکن امت کو سنبھال لیا نہیں سنبھال لیا کہ جی امت کو اپنے جہالت کا احساس تھا اور ان کے علم کا احساس تھا۔ یہ علماء ہیں کہ جی ٹھیک ہے یہ مان رہے ہیں نا، مان لیتے ہیں، ہم کو نہیں معلوم کہ جی اپنی قربانی، اپنی خوشیوں کو، اپنے گھر کو، اپنے دنیاوی سارے نظام کو ہم آپ کے کہنے پر قربان کر رہے ہیں۔ آپ بتلاؤ انگریزوں کے زمانے میں مادی اعتبار سے امت زیادہ خوشگوار تھی یا آج خوشگوار ہے؟ مادی اعتبار سے پوچھ رہا ہوں، وہ لوگوں نے مادے میں کچھ کمی رکھی تھی؟ وہ تو مادے کو تو ایسے چلاتے تھے کہ خوشحالی کی ہر چیز ان کو ملنی چاہیے، اور علماء ایک طرف سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، یہ اچھے سے اچھے مکان دینے تیار ہے، کھانے دینے تیار ہے، ان کا قانون اتنا سخت ہے کہ شکایت کر دو تو یہ باپ بیٹے کی شکایت کرے تو بیٹے کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ اس کے بعد علماء کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے تم کو ساری سہولتیں دے رہے ہیں، تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالیں گے۔ تو امت نے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے ہمارے علماء کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اب ہم ان کے خلاف کھڑے رہیں گے۔ لاکھوں لوگ کھڑے رہ گئے، لے لو ہماری جان، اور دے دی لوگوں نے جان۔ گھر اجڑ گئے، خاندان اجڑ گئے، جانیں ختم ہو گئی۔ آج آواز لگاؤ تو تیار ہے دینے کے لیے کہ اب تو سنبھل گئی تھی، اب تو دین کی طرف آ گئی تھی، اب نہیں تیار ہے کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے۔ اس لیے صرف دین کی طرف متوجہ کر دینا کافی نہیں ہے۔ 4 ذمہ داری بتلا رہے ہیں نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جی صرف آپ جو ہے دعوت دے کر لوگوں کو لانے اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ
ہدایت کے امام اس وقت بنیں گے جب آپ اپنی چاروں یہ ذمہ داری پوری کرو گے، ورنہ یہ ہدایت پر آئیں گے اور فتنہ کا شکار ہو جائیں گے۔ ہدایت پر آئیں گے اور فتنہ کا شکار ہو جائیں گے، اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دین کے نام پر ہی ان کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ اس لیے حضور کے بعد سب سے پہلے فتنے نے دین ہی کے نام پر امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، مسلمہ کذاب کے نام سے۔ اس نے دنیاوی کوئی چیز نہیں لائی بلکہ نبوت ہی لائی۔ پہلا فتنہ نہیں، اس سے پہلے کوئی فتنہ آیا کہ جی یہ پہلا فتنہ ہے۔ اور یہ پہلا فتنہ اس بات کی علامت ہے، سب سے پہلے اس لیے اس کو لایا گیا کہ قیامت تک یہی فتنے سب سے زیادہ آتے رہیں گے جو امت کے لیے مصیبت کا سبب ہے۔ اس لیے آپ دیکھو افراد تو متوجہ رہے ہر فتنے کو مٹانے کے لیے، لیکن جب بھی ختم نبوت پر آ آئی ہے اور کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو امت کے علماء کے افراد کھڑے نہیں رہے بلکہ پوری کی پوری علماء کی ٹیم کھڑی رہ گئی۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کوئی عبادت نہ کرے، کوئی کچھ نہ کرے، قادیانیت کے خلاف صرف حرکت کر لے، میں ضمانت لیتا ہوں اس کے جنت کی۔ کہاں کہ تم کتنے بھی بڑے دیندار بن جاؤ، اللہ کے وہ محبوب نہیں بن سکتے جتنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شان پر اگر آنچ آئے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو تو اللہ کے محبوب بنو گے۔ کہ آپ دین کو بہت کچھ دے رہے ہیں لیکن اس کے خلاف کھڑے رہ کر آپ نے اللہ کے محبوب کی شان بچائی ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو فتنے تو دین کے نام سے آئیں گے۔ دوسرا فتنہ جو ہے عقیدت کے نام سے آیا۔ یہ پہلے فتنے ہیں جو سب سے بڑے فتنے ہیں، اور ہر زمانے میں امت کی گمراہی کا یہی سب سے بڑا، اور یہ فتنے ایسے ہیں نا، آپ دیکھ لو قرن اول سے لے کر آج تک تمام فتنے میٹے ہیں، یہ دو فتنے نہیں مٹ پائے۔ ان فتنوں میں جو مبتلا ہوا نا وہ واپس نہیں آ پایا۔ جو گیا سو گیا۔ کسی قادیانی کو دیکھا کہ قادیانی کی جماعت جو ہے ایمان کی طرف واپس آئی؟ کبھی دیکھا؟ شیعوں کی جماعت واپس آئی؟ کبھی دیکھا؟ لیکن یہ فتنہ ایسا ہے کہ یہ لیتا ہے دیتا نہیں ہے، اس لیے جو گیا گیا۔ عقیدت کے نام پر، کہ اہل بیت کی عقیدت کے نام پر ہی تو ایک مجمع کو اٹھایا تھا، پھر وہ گئے تو چلے گئے، واپس نہیں آئے، بلکہ متشدد ہوتے گئے، شدت پکڑتے گئے۔ ہم لوگ مولانا یونس صاحب، وہ تو جیپ تھی، جیپ جلگاؤں جا رہے تھے، تو ایک جگہ گیریج تھی ایک ساتھی کی، وہاں پر گاڑی روکی تو وہ ساتھی نہیں تھا، وہاں ایک اچھے بھائی بازو والے کو بولے، تو وہ پہچانتا تھا مولانا کو، بولے ذرا بھائی چائے بولو نا، چائے پینی ہمارے کو۔ اس نے چائے کی ٹپری پر چائے بولی، 12-13 سال کا لڑکا چائے لے کر آیا، اور ہم دونوں کو، مولانا میں تھے اور تیسرے ڈرائیور تھا، چائے دیا، اور چائے دیتے یا علی بول کر چائے دی۔ مولانا بولے دیکھا کیسے خبیث ہے، ان کی مائیں یہودیوں کی طرح ان کو بچپن میں شیعت پلاتی ہے دودھ کے ساتھ، ان کی تربیت ہی اس رخ سے کی جاتی ہے کہ دودھ کے ساتھ ان کو اہل سنت والجماعت اور خلفائے راشدین کی دشمنی پلائی جاتی ہے۔ وہ محنت کا نظام ہے ان کا، اور اس کا یہ جو چیز ہوتی ہے نا، علماء کی غفلت کا نتیجہ ہوتا ہے۔ کہ جی بڑے سے شیر ہے، سب جنگل کا بادشاہ ہے نا، حملہ کر دے گا بکری پر، اگر چرواہا موجود ہے تو
اس کے پاس بندوق یا تلوار تھوڑی ہوتی ہے، لکڑی ہوتی ہے نا. لیکن بھیڑیا حملہ نہیں کرتا ہے کیونکہ جو چرواہا ہے. تو ایک بکری بھی ہے تو محفوظ ہے، اور چرواہا نہ ہو تو کہ جی پورا ریوڑ غیر محفوظ ہے. اب ان کو اچکنے کے لیے شیر اور بھیڑی کی ضرورت نہیں ہے، ان کو تو کتے اچک لیں گے. کتوں کی کیا حیثیت رہتی ہے کہ جی کتوں نے اچک لیا، کیونکہ جی ان کا جو نگہبان تھا، ان کا جو راعی تھا وہ نہیں ہے. اور اگر وہ ہو تو کہ جی نہیں کریں گے. مایوس ہو جاتی ہے، باطل مایوس ہو جاتا ہے کہ جی ان کو نہیں اچکا جا سکتا. اس لیے سب سے پہلی محنت باطل کی یہ ہوتی ہے کہ ان دونوں طبقوں میں دوری پیدا کی جائے، اور دین ہی کے نام پر کوئی ایسا نظام قائم کیا جائے جو ان دونوں طبقوں کو ایک دوسرے سے دور کر دے. کبھی قرآن کے نام سے، کبھی حدیث کے نام سے، کبھی نبوت کے نام سے. دعوت کے نام سے امت کو کوئی دور کر دے گا علماء سے، یہ بھی دیکھ لیا. ورنہ سمجھتے تھے کہ جی سب ناموں سے دور کر دیں گے امت کو، دعوت کے نام سے امت کو دور نہیں کیا جائے گا. لیکن اب تو دعوت کے نام سے بھی امت کو علماء سے دور کیا جا رہا ہے. ہر زمانے میں کسی نہ کسی رخ سے باطل آتا ہے. اب وہ الگ بات ہے کہ جان بوجھ کر کوئی اس کا آلے شکار ہو رہا ہے یا غیر محسوس طریقے سے آلے شکار ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ تو کسی کو الزام نہیں لگا سکتے نا، لیکن ہوا ہے. تبھی تو جس چیز کو مٹانے کے لیے نبی آئے ہیں اور پوری نبوت کی تعلیم جس چیز کے مٹانے کے لیے ہے، وہ اگر وجود میں آ رہی ہے تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ باطل گھسا ہے. تو نہ حضور نے امت کو اور علماء کو توڑا تھوڑی تھا. نبی کے موجودگی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فتوے دینے کی اجازت دی تھی. کیوں دی تھی؟ کہ جی میرے موجود ہوتے ہوئے ابو بکر کون ہوتا ہے فتویٰ دینے والا؟ میرے موجود ہوتے ہوئے معاذ ابن جبل کون ہے فتویٰ دینے والا؟ میرے ہوتے ہوئے ابن عباس کون ہے؟ کوئی کہا؟ کسی نہیں. بلکہ جوڑا ہے کہ دیکھو میرے پاس جوڑنا ہے تو ان سے جوڑنا، یہ جو تمہیں بتلا رہے یہ سمجھنا یہی میری سنت ہے. اعتماد پیدا کیا نا. تو ایک ذمہ داری ہماری ہے، میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ ہماری ذمہ داری ہے، پوری امت کی آخرت کا نظام ہماری ذمہ داری سے جڑا ہوا ہے. اگر ہم پوری کر لینا تو امت سنبھل جائے گی. ہاں سنبھل گئی. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کا تقاضا جو ہے نا اس کو سمجھیں کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے اور کتنی مقدار کی قربانی کی ضرورت ہے، کتنا لگانا ہے اس وقت. کیونکہ بدر کے موقع پر جو چیز نہیں کہی، احد کے موقع پر جو چیز نہیں کہی، خندق کے موقع پر جو چیز نہیں کہی، تبوک کے موقع پر کیوں کہا؟ انفروا خفافا وثقالا. بدر کا معرکہ تو پہلا ہے نا، اس میں کہا، اس میں تو چھوڑ دی، احد میں چھوڑ دی، خندق میں چھوڑ دی. اور جو نہ آ سکے 100% تھوڑی آئے تھے بدر میں، 100% آئے تھے مدینہ میں بہت سے جو نہیں آئے تھے. احد میں بھی 100% نہیں آئے تھے، بہت تھے جو مدینے میں تھے. خندق میں بھی 100% تھوڑی آئے تھے، بہت سے مدینہ میں تھے.
اور اس میں 3 نہیں آئے تو کہ جی عتاب کا شکار ہو گئے کہ جی کس وقت اچھا عتاب کس کی طرف سے آ رہا ہے؟ اللہ کی طرف سے نا، جبکہ اللہ کے علم میں ہے کہ احد میں، خندق میں اور بدر میں جانیں جانے والی ہے، اور تبوک میں ایک بھی جان نہیں جائے گی. تو تقاضا وہاں شدید ہے یہاں شدید ہے؟ اللہ کے علم میں ہے نا کہ جی تبوک میں کچھ بھی نہیں ہونے کا ہے، خالی اپنی زبان میں اس کو آٹے پیٹے بولو، جا کر آنے والے، اس سے زیادہ کچھ ہوا؟ یہاں تو مرنا ہے، یہاں تو ایک دم بالکل جانے جانے والی ہے. اب اللہ کے علم میں ہے نہیں ہے یہ، قیامت تک کے لیے ایک نظام بتلانا ہے نا کہ جو وقت کی ضرورت ہوتی ہے نا، اس وقت پر جتنی جان و مال کی ضرورت ہے، جتنا لگانے کی ضرورت ہے اتنا لگا دیں تو فتنہ دب جائے گا. تبوک میں بھی بہت کچھ ہوا ہوتا تھا، لیکن وہ جو حکمت تھی نا کہ 100% کو لے کر نکلے تھے، اس سے باطل ڈر گیا، ظاہری شکل یہ بنی. الگ بات ہے کہ اللہ کی مدد تھی، جو اللہ نے ان میں خوف پیدا کر دیا اور ساری چیزیں پیدا کی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے ہرقل 2 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا تھا، مسلمہ کے پاس 2 لاکھ کا لشکر ہے. اگر یہ 4 لاکھ مدینے میں چڑھائی کر لیتے تو کیا حال ہوتا مدینے کا؟ مدینے میں تھے تھوڑی تھے، 1 لاکھ بھی نہیں تھے مدینے میں، تو 1 لاکھ تھوڑی تھے مدینے میں، وہ تو پورے حجاز کے ملا کر 1 لاکھ 1.25 لاکھ کہے جاتے ہیں نا، صرف مدینے کے تھوڑی تھے. تو کتنی تعداد تھی؟ اور حملہ کرنے والے 4 لاکھ. حضرت ابوبکر کے ذریعے ایک عمل کروایا کہ جی امت کو اس وقت کھڑا کرو قربانی پر، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے. بس امت کا کام ہے کہ کھڑے رہیں ہمارے حکم پر، ہمارے دین کی حفاظت کے لیے کھڑے رہیں. ہم پوروں کو قربان بھی نہیں کریں گے اور اتنی بڑی قربانی بھی نہیں لیں گے. اگر یہ کھڑے رہ جائیں گے تو ان کا رعب قائم کر دیں گے. تو ایک چھوٹی سی جماعت حضرت اسامہ کی، جس نے ہرقل جیسی طاقت کو واپس کروا دیا. کتنی چھوٹی جماعت تھی، اور ہرقل کا لشکر کتنا تھا؟ 2 لاکھ کا. لیکن نظامی اللہ نے ایسے بنایا کہ اس جماعت کو ایسے بھٹکایا کہ اس کو خوف طاری ہو گیا. ایک چھوٹی سی جماعت جو ہے حضرت خالد کے ساتھ جا کر 2 لاکھ کا لشکر مسلمان کا اس کو ہلاک کر کر آئے. اس لیے اہمیت جو ہے نا، آدمی کتنا کر رہا ہے صرف اس کی نہیں ہوتی، اس کی ہوتی ہیں کہ جی جس وقت ضرورت ہے اس وقت کتنا کر رہا ہے. وقت کی ضرورت کو سمجھ رہا ہی نہیں سمجھ رہا. تو یہ اس وقت کی ضرورت کیا ہے اور کتنا لگانا ہے. کہ جی پورے ملک پر انگریز چھائے ہوئے ہیں، کہ جی پورا ملک جو ہے قابو میں ہے. جو ہم چاہتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہو پا رہا ہے کہ رکاوٹ مسلمان ہیں ایمان کی وجہ سے. باقی مشرکین جتنے ہیں وہ تو ان کے لیے جو ہے حلوہ تھے، بلکہ وہ تو ان کے اعلی کار بھی بنے ہوئے تھے انگریزوں کے. آج جو ملک کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ سب انگریزوں کے ساتھ تھے، اور ان سے انگریزوں کو خوف بھی نہیں تھا. خوف مسلمانوں سے تھا کہ جی ہم بدلنا چاہتے ہیں، اور جب تک ان کے ساتھ ایمان ہے اور اسلام ہے یہ بدلیں گے نہیں. تو ان کو ذہنی اعتبار سے اگر بدلنا ہے تو کیا کریں کہ جی ذہنی اعتبار سے تعلیمی نظام انسان کو بدلتا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، کہ تعلیم آدمی کے ذہنی نظام کو بدلتی ہے. علم کے راستے سے آدمی کا ذہن بدلتا ہے.
حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہا حضرت میرے بچے بہت پریشان کرتے ہیں. کہ جی کرتے کیا ہے؟ تو کہا حضرت مدرسے میں پڑھتے ہیں، رمضان میں آتے ہیں، بہت پریشان کرتے ہیں. کہ فکر مت کرو، علمی لائن میں ہے نا، کچھ نہ بھی کریں تو انشاءاللہ یہ زندگی اور نماز تو نہیں چھوڑ سکیں گے، اتنا اثر تو علم میں رہے گا. کچھ نہ بھی کرے تو یہ نمازی زندگی بھر رہیں گے، کیونکہ علم جو ہے کسی چیز کا ذہن بناتا ہے. تو کہ جی کیا کریں؟ تو باقاعدہ میٹنگ ہوئی کہ جی علمی نظام قائم کیا جائے، کالجیں بنائے جائیں، ہائی اسکولیں بنائے جائیں. اللہ ہر موقع پر کسی ایک بندے سے کام لیتا ہے. اللہ نے ارادہ کیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کام لینے کا. تو کہ جی اس وقت باطل اس شکل سے آ رہا ہے، تم بھی اسی شکل سے آؤ. وہ علم کے ساتھ آ رہا ہے، تم بھی کس سے آؤ؟ علم کے ساتھ. ان کے پاس خزانے ہیں، مجمع ہیں، ہتھیار ہیں، طاقت ہے، حکومت ہے. اتنی بڑی حکومت کے لیے جن کی کئی مملکتوں میں حکومت ہے، ایسی طاقتور حکومت کے مقابلے کے لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو انار کے درخت کے نیچے پڑھنے بتایا، ایک کو پڑھانے بٹھایا. کہ جی یہ ہے، یہ کس سے مقابلہ کریں گے؟ کہ جی یہ ہے نا، یہ اتنی بڑی طاقت سے مقابلہ کریں گے جن سے اس وقت پوری دنیا ڈرتی ہے. وہی ایک بیج ڈالا تھا، اس سے جو کھیتی نکلی اسی نے انگریزوں کے چھکے چھڑائے ہیں. اگر وہ کھیتی نہ اگتی نا علماء کی تو انگریزوں کو اس ملک سے نکالا ہی نہیں جا سکتا تھا. پھر ایک طرف سے باطل طاقت عیسائی مشنری زوروں پر چل رہی تھی. پھر امت کی جہالت جو ہے نا اور بدعملی کی وجہ سے پورے ملک میں ایک تما پیدا ہو گئی تھی کہ یہ وقت ہے ان کے ارتداد کا، کہ یہ محنت کی جائے ان کو مرتد بنانے کی. تو شدی تحریک، آریہ تحریک، وہاں سے عیسائی مشنری، یہاں سے ہلکے کی آواز شروع ہو گئی تھی قادیانیت کی. اور پھر ایک کے پیچھے ایک لائن میں وہ لوگوں نے کھڑا کر کے رکھا تھا، دیکھ لو آپ. انہی کے پیچھے پیچھے مودودیت بھی تھی، انہی کے پیچھے پیچھے انکار فقہ بھی تھا. سر ایک لائن میں کھڑے ہوئے تھے نا کہ جی باطل کو یک کے بعد دیگر میدان میں اتارنا ہے. اگر ان لوگوں سے ارتداد آ گیا تو اب ان کی ضرورت نہیں، اور اگر ان لوگوں سے ارتداد نہیں آیا تو کہ جی وہ کھلے ہوئے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو بھیجنا پڑے گا جو اسلامی لباس میں چھپے ہوئے ہیں. اس لیے لائن میں کھڑا کر کے رکھے تھے. جب اس وقت اللہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کھڑا کیا کہ جی، اور کہہ کر کھڑا کیا حضرت مدنی کے خاندان کے ایک آدمی کہ جی مولانا الیاس صاحب آپ کے چہرے اس کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ جان دے دیں گے، کیا بات ہے، کیوں ڈر رہے ہیں، کیوں فکر مند ہے مدینے میں؟ تو کہ جی مجھ کو حضور کی طرف سے اشارہ دیا گیا کہ الیاس جاؤ، تم سے کام لیا جائے گا. تمہیں ڈر رہا ہوں، میں کمزور ہوں، بیمار رہتا ہوں، میری زبان میں بھی لکنت ہے، میں کیا کروں گا؟ تو انہوں نے ہمت دی کہ آپ کو یہ کہا کہ جاؤ کام کرو، آپ کو کہا جاؤ کام لیا جائے گا، جو لینے والا ہے نا وہ لے گا. تو مرض بھی سمجھایا اور اس کا علاج بھی سمجھایا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے محنت شروع کی. اب ایک طرف سے محنت باطل کی ہو رہی ہے ارتداد لانے کی، اور ایک طرف سے یہ چھوٹی سی محنت شروع کی. پورے ملک میں سب سے زیادہ جہالت، سب سے زیادہ ہندوانہ رسمیں اور سب سے زیادہ ہندوؤں کی عبادتیں تک جس قوم میں تھی نا وہ میوات میں تھی.
کوئی رسم ایسی نہیں تھی جو ان کے اندر نہ ہو، بلکہ ساتھ میں مناتے تھے، اور ان کے نام بھی سب کے تبدیل کر دیے گئے تھے۔ پورے ہندوستان کے علماء کو سب سے زیادہ خدشہ اس بات کا تھا کہ یہ پوری قوم ایک ساتھ جائے گی۔ جب ایک زمانہ گزرا، کچھ سال گزرے، تو پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خبریں آئیں کہ جی فلاں علاقے میں تھوڑا بہت احتجاج ہوا، فلاں علاقے میں تھوڑے بہت لوگ اسلام سے نکل گئے، فلاں علاقے میں تھوڑے بہت متاثر ہو گئے۔ حضرت تھانوی فرمایا بھائی وہ میوات کا کیا ہوا؟ کیونکہ سب کو سب سے زیادہ فکر اسی کی تھی نا کہ یہ قوم جائے گی۔ تو کہ جی حضرت میوات میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ جی کہ جی اچھے اچھے پڑھے لکھے شہروں میں اثر ہوا، میوات میں کوئی اثر نہیں ہوا۔ کہ جی وجہ کیا بنی؟ کہ جی وہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت شروع کی نا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ اس وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بھائی الیاس نے یاس کو آس سے بدل دیا۔ اور ایک طرف آواز لگانے، آواز دیکھو کیسی کہ ہندوستان کو تو بدلیں گے، تمہارے نزدیک پوری دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک جو ہے وہ فلپائن ہے، انڈونیشیا ہے۔ تو 20 سال یا 30 سال کا چیلنج کیا تھا انگریزوں نے کہ 20 سال کے بعد اس ملک میں ایک مسلمان باقی نہیں رہے گا۔ کتنا بڑا دعویٰ کیا تھا، لیکن انہی محنتوں نے جو ہے نا پورے دنیا کو وہ نظام کیا کہ وہ انڈونیشیا کے سے اسلام کو کیا خارج کرتے، ان کے برطانیہ میں اور ان کے فرانس میں اور ان کے یورپ میں اسلام آ گیا۔ وجہ کیا ہے کہ جی ایک طبقہ کھڑا ہے اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر، جو امت کو سنبھال لے گا۔ اور اگر ذمہ داری کا احساس نہ ہو تو کہ جی امت کے جانے پر جو ہے پیشانی پر بل تک نہیں آتا ہے۔ ہاں تھوڑی دیر جو ہے مذاکرے ہو جاتے ہیں اور فلاں جگہ ایسا ہو گیا، بس یہ ختم۔ یعنی ابھی جو ہے وہ چیز ہمارے دعاؤں میں بھی نہیں آتی۔ دعاؤں میں کیوں نہیں آتی؟ جو چیز محنت میں نہیں آئے گی دعا میں نہیں آئے گی۔ بھئی جس چیز پر آدمی محنت کرتا ہے، جو چیز محنت میں آتی ہے، پھر اپنی محنت کی وجہ سے آدمی دعا مانگتا ہے کہ اتنا کھپا دیا اے اللہ اب کر دے، میں نے اتنا لگا دیا۔ تو ضرورت ہے اپنی ذمہ داری، پھر اس بات کا کہ جس وقت اللہ جس بندے کو کام کے لیے کھڑا کیے نا کریں، اہل حق پر ذمہ داری ہے کہ اس کا ہر اعتبار سے تعاون کرے، کیونکہ دین کے چلنے کی بنیاد تعاون ہے۔ تعاونوا علی البر والتقوی، یہ نظام ہے قیامت تک کے لیے۔ مخالفتوں میں دین نہیں چلتا ہے۔ کہ جی مدینہ ہجرت اسی لیے کروائی گئی ہے کہ یہاں آپ کے مخالف ہی مخالف ہے، یہاں آپ کے معاون ہیں، یہاں ملے گا آپ کو معاون کا مجمع۔ اور پھر وہ مجمع دیا اور ہمت بھی دی، حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ حسبک اللہ کافی نہیں تھا، آگے کچھ کہنے کی ضرورت تھی، لیکن کیوں کہا کہ یہ ظاہری نظام ہے، آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ آپ کے معاون آپ کے ساتھ ہیں نا۔ اسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کام بڑھتا بھی نا تو ایک مرتبہ مولانا الیاس صاحب کو کہنے لگے، حضرت نے کہا حضرت آپ اتنے غمگین کیوں رہتے ہیں کہ مجمع تو آ رہا ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے۔ کہا مولوی صاحب یہ آ رہا ہے، ان کے سنبھالنے والے نہیں آ رہے ہیں اس لیے رو رہا ہوں، ان کے صرف آ جانے سے کیا ہوگا۔ اور صرف یہ نہیں کہتے تھے کہ ان کے سنبھالنے والے آئے ہیں، ابھی تو لوگ آزاد ہو گئے ہیں،
اور وہ ترم خانی کے دعوے ہیں کہ پوری دنیا سمجھ میں آئے نہ آئے ہماری مانو. ورنہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو مولانا علی میاں صاحب سے، مولانا ظفر صاحب سے، مولانا منظور صاحب سے، ان حضرات سے کہنے لگے میں یہ چاہتا ہوں کہ علماء کا مجمع میرے پاس رہے، میرے اوپر اس کام کا غلبہ ہے، اگر میں کوئی ایسی بات کہہ دوں جو سنت شریعت کے خلاف ہے تو وہ میری رہبری کر لے. کمال دیکھو. اب تو لوگ آزاد کر رہے ہیں نا اپنے آپ کو علماء سے کہ ان کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود ہی رہبر ہیں. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو پابند کر رہے ہیں. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پابند کیا تھا، حضرت شیخ کا پابند کیا تھا. حضرت رائے پوری اور حضرت شیخ کے مشورے کے بغیر مولانا یوسف صاحب کچھ نہیں کرتے تھے. اور کوئی اور زیادہ اہم مسئلہ ہے تو پھر ان دونوں حضرات کو متوجہ کر کر حضرت مدنی کو بھی داخل کرتے تھے کہ آپ تینوں حضرات کہو کیا کرنا ہے. تو علماء جب کھڑے رہتے ہیں نا اپنی ذمہ داری کے لیے تو دونوں لائن سے کام کی حفاظت ہو جاتی ہے. ورنہ صرف عوام کو دیکھ کر خوش ہوں گے، یہاں سے آئے گی دوسری طرف سے گزر جائے گی، ایک طرف سے آئے گی اور دوسری طرف سے چلی جائے گی. لانا بہت آسان ہے، اور اگر یہ ہمارے پاس آ کر چلے گئی نا تو پھر لا سکتے ہیں، پھر تو یہ آپ کے مقابلے پر کھڑی رہے گی. ہاں، دارو پیتا تھا، تاش کھیلتا تھا، کتے کی طرح آ کر گھر میں عورت کو مارتا تھا. اب لوگوں نے جا کر تھوڑی محنت کی، کلمہ بھی نہیں آتا صحیح طریقے سے، کہ جی تھوڑا وقت لگایا، چلا 4 مہینہ مسجد میں آیا. اب دوسروں نے اس پر محنت شروع کی. جب تک یہ وہاں تھا نا محنت نہیں کر رہے تھے، اب یہاں آئے تو محنت شروع کی، اور محنت شروع کر کے اس کو کھڑا کر رہے ہیں اس بات پر کہ جس نے 50 سال بخاری پڑھائی ہے نا اس کو جا کر کے تمہیں بخاری نہیں آتی، بخاری پر تو ہم عمل کرتے ہیں. کہ جس کی زندگی جو ہے شراب میں گزری ہے، یہ 50 سال بخاری پڑھانے والے کے مقابلے میں کھڑا رہ گیا. آ کر جاہل تھا جب آ سکتا تھا، تب تو بخاری پڑھانے والے کے مقابلے پر کیا آتا. وہ آدمی جماعت میں نکلا ہوا ہے جس کو سورہ فاتحہ بھی صحیح طریقے سے نہیں آتی، وہ جا کر بات کرتا تھا نا تو اس کی ہاتھ ٹوٹتا تھا. اور آج تفسیر اور حدیث کے پڑھانے والے کے مقابلے پر آ گیا. یہ نظام ہے باطل کا کہ آپ نہ کھڑے رہو، ان کو تیار کرو کھڑے رہیں. اس لیے اس وقت جو ہے نا امت کو، اور اللہ کا فضل بھی ہے، کسی زمانے میں اتنی بڑی تعداد علماء کی نہیں رہی جتنی بڑی تعداد اس وقت ہے. جب کم تھے اس وقت امت سنبھل گئی، آج زیادہ ہو کر بھی امت جو ہے گمراہی کے دہانے پر کھڑے ہوئی. سوچنے کی چیز ہے نا کہ جی کہاں چلے گی امت. اس لیے اس وقت ضرورت ہے، صرف تبلیغی کو نہیں کہہ رہا ہوں میں، دین کے اہل حق کے جتنے ادارے ہیں نا اس وقت ضرورت ہے کہ مخلصین کھڑے رہ کر ان کی حفاظت کرے. تمام اداروں میں باطل نے اپنا نظام گھسا چکا ہے، کوئی ادارہ چھوڑا نہیں ہے. وہ کسی ایک کو تھوڑی ٹارگٹ بنائیں گے کہ جتنوں سے امت میں حق آ سکتا ہے ان سب کو ٹارگٹ بناتے ہیں. اور غیر محسوس طریقے سے مسلمان بھی ان کی حمایت میں غیر محسوس طریقے سے ہیں. کوئی تبلیغ کی حمایت میں تصوف کا انکار کر رہا ہے، کوئی تصوف کی حمایت میں تبلیغ کا انکار کر رہا ہے، کوئی تبلیغ کی حمایت میں تعلیم کا انکار کر رہا ہے، کوئی تعلیم کی حمایت میں تبلیغ کا انکار کر رہا ہے.
اور وہ بیٹھے بیٹھے خوش ہیں کہ جی چلو یہ ایک دوسرے کی کاٹ کر رہے ہیں. اور یہ تینوں کام نبیوں کے ہیں، نبی کا کام ہے نا یہ، کہ جی نبی کا کام ایک دوسرے کی کاٹ کے لیے ہیں کہ جی نہیں. اچھا کاٹ بھی کیسی کہ حق کو کاٹ بھی رہے ہیں اور اس کے اہل حق ہونے کا یقین ہے اس کو بھی کاٹ رہے ہیں. جبکہ اختلاف جو ہے وہ کفر کی حد تک تھوڑی پہنچا ہوا ہے. نبیوں میں اختلاف تو حرام اور حلال کا ہے نا، بلکہ کفر اور ایمان کا ہے. لیکن کسی نبی کی شان میں ادنیٰ درجے کی گستاخی بھی کرنے کی اجازت ہے، جبکہ اختلاف کس کا ہے؟ ایمان اور کفر کا اختلاف ہے انبیاء میں. پھر بھی آپ شان میں گستاخی نہیں کر سکتے. اور ابھی تو ایسا ہے کہ اہل حق ہے دو، ایک دوسرے کے اندر ذرا سا اختلاف ہو گیا تو کہ جی ابھی اس کی اچھالنی شروع کی. وہ تو جس چیز کا اختلاف تھا نا وہ تو الگ رہ گیا، اب ذاتیات کو اچھالنا شروع کر دیا. یعنی کیا کروں کہ جی کھڑے رہ کر اپنے مجمع کو عوام میں مجروح کرو تاکہ ان کی حیثیت ختم ہو جائے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی شان بیان کی ہے. اب قیامت تک کوئی صحابہ کو مجروح کرنے کے لیے کھڑا رہے گا نا تو حضور نے اپنے زمانے میں ہی ایسی باتیں بیان کی ہے کہ اس کی نہیں چل سکتی. 1400 سال سے شیعہ جو ہے اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمان جو ہیں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے بارے میں بدگمان ہوئے یا آپ لوگوں کے عقیدے میں اور بڑھتے گئے. اس لیے اس وقت جو ہے نا ضرورت ہے کہ ہم آگے بڑھ کر تمام شعبوں کو سنبھالیں. یہ نہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے شعبوں کو چھوڑ کر صرف تبلیغ کو سنبھالیں، کہ سب شعبے دین کے ہیں. اب اس کے لیے ہر آدمی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر کھڑے رہنا ہوگا کہ جی بنیاد کیا ہے ہمارے کھڑے رہنے کی؟ کہ جی بنیاد ہمارے کھڑے رہنے کی صرف اللہ کا وعدہ ہے اور کچھ نہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے کے لیے اس وقت کھڑے رہیں گے جب ہماری بنیاد مادی اعتبار سے مضبوط ہو، اور علماء کی بنیاد تو مادی اعتبار سے کبھی مضبوط نہیں ہونی. حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ فرمانے لگے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیٹھے بیٹھے دعا کی، اللہ اس امت کے علماء کو مال بالکل مت دینا. ایک جملہ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اماں جان کو کوئی ملا ہی نہیں تھا، امت میں علماء ہی ملے تھے. پھر اس کے بعد فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ کی دعا میں اتنی حکمت ہے، آج محسوس ہوتا ہے کہ اگر اللہ امت کو علماء کو مال دے دیں تو امت کی جنازے کی نماز پڑھانے والا بھی کوئی نہیں ملے گا. مسجد میں نماز پڑھانا تو بہت دور کی بات. اس لیے یہ ذمہ داری سب سے پہلے جس طبقے پر ڈالی تھی نا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کو باقاعدہ متوجہ کیا تھا کہ مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف جو ہے مال کا ہے، کہ جب مال آئے گا تو فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے. صحابہ پر ذمہ داری کا سب سے پہلا مجمع وہی ہے نا، اس کے بعد علماء پر ذمہ داری آئی ان کے راستے سے. تو پہلے مجمع کی رہبری کر دی تاکہ قیامت تک آنے والے اس لائن کے ذمہ دار جو ہے اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ اگر ہمارے اندر فتنہ آ سکتا ہے تو کہاں سے آ سکتا ہے. اس لیے سارے صحابہ کو اختیاری طور پر فاقے پر اٹھایا تھا، اس طرح نہیں. فاقہ اختیار کیا تھا، آپ نے تنگی اختیار کی تھی، اختیار کیا تھا. ورنہ تو اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ساتھ زمین کے خزانے کی چابیاں آپ کو دے دیتے ہیں، آپ بادشاہ بنو گے.
تو آپ نے اختیار کیا کیا؟ فقر اختیار کیا. تو ہماری طاقت جو ہے نا، ہم کو اللہ نے ذمہ داری دی ہے، اللہ ذمہ دار بنا رہے ہیں علماء کو. اور سب سے زیادہ رہبری قرآن میں انبیاء کے واقعات کے ذریعے عوام کو بعد میں سمجھایا جا رہا ہے، پہلے رہبری علماء کی جا رہی ہے. عوام کیا جانتی ہے قرآن میں؟ کہ جی حضرت موسیٰ کو بھیج رہے ہیں فرعون کے مقابلے میں، کہ جی ٹھیک ہے تھوڑا بات سمجھانے کے لیے ایک کو تو دے دیں، تو کہ جی ٹھیک ہے یہ ہارون کو بھی لے لو. اللہ میرے قتل کا اس نے حکم دے دیا ہوا ہے، طاقت اس کے پاس، فوج اس کے پاس، خزانے اس کے پاس. حضرت موسیٰ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ کوئی فیکٹری، نہ مصر میں کچھ بھی نہیں حضرت موسیٰ کا. تو اللہ فرمائے نے گھبراؤ نہیں، دنیا کی چیزوں میں سے تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ ذمہ داری دے کر بھیج رہا ہے نا، اننی معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر زمانے میں جس نے بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کیا ہے، اس یقین کی بنیاد پر کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. چاہے مقابلے پر کوئی بھی رہا ہو. امام احمد بن حنبل کے مقابلے پر پوری سلطنت اور پوری طاقت ہے، اور چھوٹا ملک نہیں. مستعصم کا اور معتصم کا ملک چھوٹا نہیں تھا. 80% دنیا پر حکومت تھی. کتنی فیصد؟ 80% دنیا کا خلیفہ اور بادشاہ ہے. اور اکیلے امام احمد بن حنبل کھڑے ہیں. کہ یہ بھی ایک عجیب جو ہے المیہ کی چیز ہے کہ یہ تو قریب قریب کے زمانے ہیں نا، کہ بھائی حضور سے اس زمانے کا بہت زیادہ ہے، ہمارے زمانے کا بہت زیادہ ہے. وہ تو قریب کا زمانہ ہے. اور پھر مملکت اسلامی ہے، تو اس زمانے میں علماء کی تعداد اور اس زمانے میں مسلمانوں کی تعداد کتنی؟ ایک مرض پیدا ہو گیا جس نے، جو مرض ایسا کہ جی اس مرض کے راستے سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک پوری امت کا ایمان ختم ہو جائے گا. وہ مرض کیا پیدا ہوا کہ جی ایک طبقہ کھڑا رہا اس بات کو لے کر کہ جی قرآن مخلوق ہے. اب بولو یہ اتنی باریک چیز جو ہے عوام لے کر کھڑے رہ سکتی، علماء لے کر کھڑے رہ سکتے؟ اس لیے معاف کرنا، ایک بات پکی ہے، ہر زمانے میں امت میں باطل علماء ہی کے راستے سے آیا ہے، عوام کے راستے سے نہیں آیا. اور باطل خود نہیں آیا کبھی. ہر زمانے میں اس نے اپنا اہلِ کار علماء ہی کو بنایا. اور یہ بھی بات یقینی ہے، پکی، کہ ہر زمانے کا باطل بھی علماء ہی نے توڑا ہے، کسی اور نے. لایا بھی انہوں نے، توڑا بھی انہوں نے. بس فرق یہ ہے کہ اغراض پرست علماء لے آئے اور حق پرست علماء توڑ گئے. بہت کوشش کی کہ پورے، اور پھر کوشش کر کے محنت اتنی کی کہ پورے حکومت کو اس عقیدے پر کھڑا کر دیا. اور اس عقیدے پر حکومت اس یقین کے ساتھ اور اس اعتبار سے کھڑے رہی کہ پورے ملک کا یہی عقیدہ بننا چاہیے، اگر کوئی اس عقیدے کے خلاف ہے تو اس کو قتل کر دیا جائے گا، یا پھر اس کو جیل میں ٹھونس دیں گے. تو پھر باہر آئے گئی اذیت وہ کہ جس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. اب اس زمانے میں 3 قسم میں علماء تقسیم ہو گئے تھے، اور یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارا، اللہ رحم فرمائے. علماء کا ایک مجمع وہ تھا جس نے اس بات کو سوچ لیا تھا کہ یہ موقع ہے شاہی خزانے سے نفع اٹھانے کا.
کہ جی ہاں میں ہاں بھرنا شروع کر دو، حق جانتے ہوئے کہ جی شاہی خزانے سے کتنا ملے گا، قیامت تک کی عمر ملے گی، لیکن کتنے لاکھ کا مجمع ایمان کھو بیٹھے گا، ان کو اس کی پرواہ نہیں۔ جب آدمی اغراض پرستی پر آتا ہے نا تو اس کا علم اس کو نفع نہیں دیتا، بلکہ اس کا علم جو ہے نا پوری امت کی گمراہی کا سبب بن جاتا ہے۔ کہ جی ایک سرے سے دوسرے سرے تک عقیدہ ہی خراب ہو گیا۔ ایک تو مجمع یہ ہو گیا کہ حق جانتے ہیں اپنے کو کیا ہے، بادشاہ کا قرب ملے گا، قریب ہونے کے لیے لوگ کرتے ہیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تیرا ذکر تجھے شیخ کے قریب بھی کروا دے گا اور خلافت بھی دلوا دے گا، اللہ تھوڑی دھوکہ کھا جائیں گے، اللہ دھوکہ کھا جائیں گے؟ ٹھیک ہے، سب سے بڑا خلیفہ تو بن گیا اپنے شیخ کا، لیکن اللہ جانتے ہیں کہ تیرے دل میں شیخ والا اخلاص ہے یا ابو جہل ابو لہب والا نفاق ہے، وہ تو اللہ جانتے ہیں۔ اور قیامت میں فیصلہ جو ہے وہ خلافت کی بنیاد پر نہیں ہوگا، قیامت میں فیصلہ جو ہے دل کے یقین کی بنیاد پر ہوگا۔ تو دل کا یقین دیکھیں گے نا قیامت کے دن۔ تو ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے حمایت، اور جب آپ نے حمایت کی تو اب بادشاہ کا قرب حاصل کرنا ہے اور شہرت حاصل کرنی ہے اور مال حاصل کرنا ہے، تو کہ جی اس کے ساتھ اس کی تبلیغ بھی شروع کر دو۔ تو بادشاہ تو محل میں ہے، خلیفہ کہاں ہے؟ محل میں ہے، اور مبلغ بنے ہوئے ہیں علماء، یہ اس کی طاقت بن گئی۔ ایک طبقہ وہ تھا جو جانتا تھا کہ یہ ناحق ہے، لیکن جرأت نہیں تھی، اندر ہمت نہیں تھی اس کی مخالفت کی، تو خاموشی اختیار کر لی۔ کیا اختیار کر لی؟ خاموشی، یا توریہ استعمال کر لیا۔ آپ تاریخ پڑھو تو آپ کو بہت سے محدثین اس زمانے میں ایسے ملیں گے جنہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ جس سے لوگوں کو منطق تو یہی پڑھے نا کہ بھائی ہاں، اس لیے ان کو کوئی مات نہیں دے سکتا، ان کے ہاتھ میں قرآن اور حدیث کے ساتھ منطق بھی ہے، یہ جب چاہیں گے گھما دیں گے۔ تو کیا اس نے ایسا؟ تو ایک طبقہ جو ہے وہ کہ جی اپنی جان بچی رہے گی، اپنا عہدہ برقرار رہے گا، اپنی نوکری برقرار رہے گی، اپنا وظیفہ برقرار رہے گا، یہ حمایت بھی نہیں کرنی، مخالفت بھی نہیں کرنی۔ صلح کل، کیسے؟ صلح کل۔ اور جو صلح کل بننے جائے گا نا وہ زیادہ دن تک نہیں ٹک سکے گا، یا تو مداحنت میں مبتلا ہو جائے گا یا بے قیمت ہو جائے گا۔ صلح کل جو ہے نا وہ مداحنت میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے صحابہ کی شان یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ صلح کل نہیں ہے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا۔ کہ جی کوئی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھی تو کہا حضور آج تک تو ہم نے آپ کا یہ عمل نہیں دیکھا تھا، تاکہ ہمارے سامنے آ جائیں کہ بھئی یہ کیا ہے، ہم کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے۔ اور حضرت عمر کو کھڑے رہ کر کہ نہیں سنتے تمہاری۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دم بڑے بڑے درجے کے جو صحابہ تھے نا حضرت عمر سے کوئی بات کہنا چاہتے تھے تو ہفتہ بھر سوچتے تھے کہ کہنا کیا نہیں کہنا، اتنا رعب تھا حضرت عمر کا۔ اور ایک عام آدمی کھڑے رہ کر جمعہ کے مجمع میں کہہ رہا ہے کہ عمر نہیں سنیں گے تیری۔ تو وہ پورا واقعہ معلوم ہے تو اس کو تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں تکلف نہیں تھا ان کے پاس کہ زبردستی جو ہے، جب آدمی میں اغراض آ جاتی ہے نا تو پھر
تکلف آتا ہے اور چاپلوسی آ جاتی ہے. دیکھتے ہیں ہم مشورے میں، اور خاص طور سے مشورے میں یہ چیزیں بہت نظر آتی ہیں. صاف نظر آتا ہے کہ کون چاپلوسی کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، کون کام کے راستے سے آگے بڑھنا چاہتا ہے. تو اب امام احمد ابن حنبل نے دونوں اس راستوں کو چھوڑ دیا کہ جی نہیں، اس وقت امت کا ایمان خطرے میں ہے اور میری ذمہ داری ہے کہ حق کو واضح کروں، کیونکہ امت اس لائن کے حق کو نہیں سمجھ سکتی ہے. یہ ایسا باریک مسئلہ ہے کہ امت کے سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. اور پھر لوگ جو ہے، سب سے بڑی چیز لوگوں کے ہاتھ میں کیا تھی کہ علماء جا کر عوام کو سمجھاتے تھے تم کو معلوم نہیں، حدیث نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اور مفسرین نے لکھا ہے اس سے خلیفہ مراد ہیں. تو جی جب اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات مان لو تو کیوں انکار کرتے؟ اب تو لوگ بلا دلیل کے عمارتیں ثابت کر رہے ہیں، وہ تو دلیل کے ساتھ میں خلافت کو ثابت کر رہے تھے. امیر المومنین تھا نہیں تھا، وہ تمام چیزیں جو امیر المومنین کے لیے لازمی ہیں وہ تھی نہیں تھی ان میں، اسی کو لوگ پیش کر رہے تھے. اور امام احمد بن حنبل کھڑے رہے، چند مٹھی بھر انگلیاں بھی پوری نہیں ہوگی، اتنے علماء اور پوری طاقت. لیکن باطل جو ہے نا، اس بات کو بھی اچھی طرح جانتا ہے کہ میرے ساتھ چاپلوس قسم کے کتنی آ جائیں، اگر حق پر ایک کھڑا ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ غالب آ کر رہے گا. اس لیے کوشش کرتے ہیں کہ اس کو توڑا جائے. کیونکہ کیا ضرورت تھی امام ابو حنیفہ خوشامد کرنے کی، مصر ابن قدام کی خوشامد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سفیان ثوری کے جو ہے خوشامد کرنے کی، حکومت کو کیوں ان کی خوشامد کر رہے بھائی؟ ان میں تمہارے میں فرق تو دیکھو. ان کے پاس کھانے کی چیزیں نہیں ہیں اور تمہارے خزانے بھرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ہتھیار کا نام و نشان نہیں، تمہارے پاس ہتھیار کے ڈھیر ہے. پھر ان کی خوشامد کیوں کر رہے ہیں؟ کہ جی ان کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن حق ہے نا، یہ غالب آئیں گے. اس لیے یہ اپنے حق کے ساتھ جو ہے نا وہ ہمارا اعلی کار بن جائے گا. اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ امام ابو حنیفہ قاضی القضات بن جائیں تاکہ ان کا حق ہمارا معاون بنے، اور ان کی جو عقیدت اور محبت ہے نا وہ ہمارے لیے معاون بن جائیں. لیکن وہ بھی تو اہل حق تھے نا، کہ جی انہوں نے اپنی پوری طاقت لگا دی، ہر لائن کے قید و صعوبتیں برداشت کی، جیل میں اپنی جان دے دی، لیکن ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے امت گمراہ ہو جائے یا جس سے امت کسی چیز میں مبتلا ہو جائے. اگر امت کی پرواہ نہیں کرتے تو امام صاحب کے لیے کیا مشکل تھا؟ لے لیتے نہیں لے لیتے، تو مشکل ہے. کہ جی بعض علماء یہ کہتے ہیں یار مولوی صاحب میں جانتا ہوں نا اندر سے یار سب چیزیں صحیح ہے، میرے ایک کے وہاں رہنے سے کیا ہو رہا؟ کہ ایک سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو. ارے بھائی میں تیرے محلے میں اگر 100 آدمی ہیں تو وہ 100 آدمی کچھ بھی نہیں جانتے. جب ان سے کوئی آدمی آ کر کہتا ہے نا کہ بھائی تم یہ کام کیوں کر رہے؟ بھائی دیکھ بھائی اپنے کو کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، اپنے اتنے بڑے مولوی صاحب ہیں نا اپنے محلے کے، یہ کر رہے ہیں نا اس لیے میں کر رہا ہوں. لو جی آپ خود دعوت بھی نہیں دے رہے ہیں، حمایت بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے لیے وہ نمونہ، آپ عوام کے لیے آپ نمونہ بنے ہوئے ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ پلٹیں، جو ہمارے خلاف حق بول سکتا ہے نا وہ ہمارا بنے.
اب بھائی امام صاحب تو ہتھے چڑھے نہیں، مصر ابن قدام کے ہتھے نہیں چڑھے ہیں۔ سفیان ثوری کو پیش کیا گیا منصور کے سامنے، او وہ استقبال، وہ اکرام، اور پھر اس کے بعد اپنا عہدہ بھی پیش کیا، تو کہ جی قبول کروں گا، شرط یہ ہے کہ پوری خلافت میں اتنے حرام کام ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہے، ان کو ختم کرو۔ وہ کہنے لگا کہ جی اتنے سارے کام، اتنے سارے شعبے، یہ تو ممکن نہیں ہے ختم کرنا۔ کہ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسری آسان چیز ہے۔ کہ جی کیا آسان چیز ہے؟ حکومت چھوڑ دے، پھر خلافت کا تجھے حق ہی نہیں ہے، جو اللہ کا حکم زندہ نہیں کر سکتا۔ ایک اکیلا آدمی پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر منصور کے دربار میں کھڑے رہ کر وہ کہہ رہا ہے، اندازہ لگاؤں۔ اس نے دیکھا کہ جی یہ تو بولنے سے کام نہیں چل رہا ہے، اشارہ کیا، اشارہ کرتے برابر سونے چاندی کی اشرفیاں تھال میں پیش کی گئی۔ جب پیش کی گئی ایسے ہاتھ مار کر اٹھا رہا اور کہا خریدے گا ہم کو؟ ہم کو خریدے گا؟ تو ہم کو کیا خریدے گا؟ تیرے سامنے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر موت تک تیرا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ جرت دیکھو، حق جو ہے نا وہ علماء کی جرت کا نام ہے، بزدلی کا نام حق نہیں ہے۔ اسے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مسلمان دونوں برابر نہیں ہو سکتے، بزدل اور بہادر برابر نہیں ہو سکتے۔ حق ہے تو کہ جرت ہے، حق میں جری ہے آدمی۔ اب عوام میں بات پھیلی کہ سفیان ثوری نے بھرے دربار میں منصور کو یہ کہا، تو خفت ذلت ہو رہی ہے، اور عوام میں جو ہے پھر ان کی بات چل رہی ہے، پھر ان کا تذکرہ، ان کا مقام، ان کی تعریفیں، تو کہ جی یہ قسم کو کسی طرح ان کی توڑی جائے۔ بغداد سے سفر کیا مدینے کا، مکے کا، تو لوگوں نے اطلاع دی کہ صرف آپ کی ملاقات کے لیے کہ آپ کو اپنا چہرہ دکھا دے تاکہ آپ کی قسم ٹوٹ جائیں، اس کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آ رہا ہے منصور۔ جب وہ حدود حرم میں پہنچا تو خبر دی حضرت حدود حرم میں آ گیا، پھر خبر دی حضور مکے میں آ گیا، اب آپ مطاف میں بیٹھے ہیں، اور کسی نے کہا کہ حضور اتنے قریب آ گیا کہ مسجد حرام میں اب قدم رکھنے کے قریب ہے، کھڑے رہیں۔ بیت اللہ کو پکڑ کر، پردہ پکڑ کر کہا اللہ اگر منصور مطاف میں داخل ہو گیا تو اس گھر سے میرا کوئی تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اتنا کہنا تھا، ان کا جملہ مکمل ہوا، ماں وہ گھوڑے سے گر کر مر گئے۔ جملہ مکمل کرتے ہی مرا۔ طاقت ہوتی ہے نا ایک حق میں، ایسی تھوڑی باطل حق والوں کو جو ہے خوشامدیں کرتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ان پر غالب نہیں آیا جا سکتا۔ اس لیے علماء جو ہے نا نکلے ہیں عہدوں سے، پیسوں سے، شہرت سے، کہ جی ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ نہیں دیں گے نا، نہ دے چندہ، لا تنفقوا علی عند رسول اللہ، یہ آواز اس وقت نہیں لگی تھی، اور لگانے والے کھلے کھلے بے ایمان تھے یا اندر والے تھے؟ تو متاثر ہو گئے اس آواز سے؟ تو یہ کوئی متاثر نہیں ہوا کہ یہ کون ہے اس آواز کا لگانے والا، حتیٰ یہ فوجو ان کے ساتھ ہوگا۔ تو قیامت تک آنے والوں کو بتلا رہے ہیں کہ دھمکیوں سے نہیں ڈرنا کہ تمہیں نوکریوں سے نکال دیں گے اور تمہیں فلاں چیز کا تمہارے چندے بند کر دیں گے، تمہارے ہدیے بند کر دیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ ان کے ہاتھ میں تھوڑی ہے جو تمہیں دیں گے، زمین اور آسمان کے خزانے اللہ کے ہاتھ ہیں،
تم اپنی ذمہ داری پر کھڑے رہو، اللہ تمہیں اپنے خزانے سے دیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہیں، تو اپنے خزانوں کے ساتھ ہے، اپنی طاقت کے ساتھ ہے، اپنی قدرت کے ساتھ ہے۔ بس اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو کہ اس وقت میری ذمہ داری ہے، اور میری ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی باطل امت کو نہ اچکے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ میں راعی ہوں نہیں ہوں، پہلے تو اس کو طے کرو۔ اگر میں اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہوں، اہل علم سمجھتا ہوں، تو یہ من جانب اللہ مجھے جو ہے راعی بنا رہی ہے۔ اب اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں کہ جی نبی کو تمام چیزیں نہیں بتلائی جاتی ہے، بلکہ نبی کو علم دیا جاتا ہے، اور وہ علم جو ہے نا وہ نبی کی رہبری کرتا ہے کہ جی میرے اوپر ذمہ داری ہے، بس ختم۔ اس علم کا دیا جانا یہ ذمہ داری ہے۔ اس لیے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھا دیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، جو پڑھایا اس کو بولیے، جو پڑھایا اس کو پہنچائیے۔ اسی لیے تو بھیجا اسی لیے گیا نا۔ علم تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، علم جو ہے وہ تبلیغ ہی کے لیے ہے، اس میں سے کچھ حصہ تو عمل کے لیے ہیں، باقی پورا علم تبلیغ کے لیے ہے۔ پورے حصے پر ہر عالم عمل کر سکتا ہے، کہ بھائی احکامات الگ الگ ہے نہیں ہیں، تو جتنی ذات سے متعلق ہے ان پر عمل کرے گا، جو اس کی ذات سے متعلق نہیں ہے تو ان کی تبلیغ بھی نہیں کرے گا اگر عمل نہیں کرتا ہے تو۔ زکوٰۃ آپ پر واجب ہی نہیں ہے تو آپ زکوٰۃ کی تبلیغ نہیں کریں گے، تو کیا معنی ہوئے کہ علم تو تمہارے حالات کے ساتھ، تمہاری استعداد کے ساتھ ہے، عمل جو ہے اس کے ساتھ ہے، لیکن تبلیغ پورے علم کی آپ پر ہے کہ پورے علم کی تبلیغ علماء کو کرنی چاہیے۔ اب اس کے لیے جو ہے نا ایک ہے طریقہ، وہ دیکھو یہ بھی ایک سبب ہے، محنت جو ہے وہ سبب ہے نا۔ مادی لائن میں بھی اللہ نے اس بات کو رکھا ہے کہ جی کھیتی کا ایک نظام ہے، کھیتی کا سبب اختیار کرو، لیکن منمانی طریقے سے نہیں، بیج کو ہل چلا کر وہاں تک رکھو جہاں تک رہنا چاہیے، اتنا پانی دو جتنی مقدار ضروری ہے۔ اگر ان چیزوں کی رعایت نہیں کی گئی تو کھیتی برباد ہو جائے گی۔ اور اپنی ذمہ داری کے پورا کرنے میں سنت اور شریعت کی، مزاج نبوت کی رعایت نہیں کی گئی تو محنت برباد ہو جائے گی۔ جذبے اپنی جگہ، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سانپ کہنا ہے یتلو علیہم آیاتی، آپ لوگوں کو قرآن سمجھا رہے ہیں نا پڑھ پڑھ کر، ساتھ میں ان کا تزکیہ بھی کیجیے، وہ عزت کیجیے۔ ہاں، ورنہ ان کے اندر جذبات، آپ نے ان کو ایک رخ پر ڈال دیا، اب ان میں جذبے بنیں گے۔ آدمی جس لائن میں چلتا ہے نا اس لائن کے جذبے پیدا ہوتے ہیں نا، اب ان میں جذبہ پیدا ہوگا تو آئیں گے کہ جی میں تو شادی نہیں کرنے کا، میں تو سونے کا چاہیے، اور میں تو دن رات روزے رکھوں گا۔ عزائم کیسے کیسے، اس لیے ہمارے یہاں کام میں جو ہے نا تفقد ہے کہ جی کام میں چلتے چلتے جذبات پیدا ہوتے ہیں، تو لوگ سمجھ رہے ہیں صرف جماعت پہ بھیجنے کے لیے تفقد ہے، نہیں، پوری زندگی کے اعمال کے لیے تفقد ہے کہ جس دین کی دعوت دے رہا ہے اس دین میں یہ غلو تو نہیں کر رہا ہے،
اس کا بھی تفقد ہے نہیں ہے کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز میں غلو تو نہیں کر رہا ہے یا نماز میں کمی تو نہیں کر رہا ہے، تو نماز پڑھ کر آیا تو چلتا واپس لوٹ، تو نے نماز ہی نہیں پڑھی. کہ ایک آدمی سید الکونین امام الانبیاء سارے اولاد آدم کا سردار ہے اور ایک آدمی کی نماز کی نگرانی کر رہا ہے. کتنے آدمی کی؟ ایک آدمی کی. صرف اتنا کہہ کر چھوڑ نہیں دیا صلو کما رأیتمونی اصلی، نگرانی کی کہ میری طرح کون نماز پڑھ رہا ہے، کس کی نماز میں بھی کمی ہے، تو اس کی نماز درست کی. تزکیہ کہ جی اتنے بڑے بڑے ارادے کر رہے ہیں اب خوش، تشکیل پر لوگ خوش ہیں. کیونکہ بغیر تفقد کے کر رہے ہیں تو خوش ہو رہے ہیں. اگر فہم ہوتا تو یہی چیز تفقد کے ساتھ کرتے ہیں کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کے عزائم آئے تو آپ نے قبول کر لیا، منع کیا کہ جی یہ کیسے ارادے کیے تم نے؟ تو بھئی انہوں نے کسی گناہ کے ارادے تھوڑے کیے تھے. تو حضور نے روکا کہ جی نہیں، یہ ارادے نہ کرو، وہ کرو جو میں کر رہا ہوں. تمہارے جذبے اپنی جگہ، تمہارے جذبے اپنی جگہ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی علماء کی رہبری کر دی کہ تمہارا سب سے پہلے محنت کا میدان، اگر تم اپنی محنت کو کارگر دیکھنا چاہتے ہو، اپنی محنت میں کامیابی دیکھنا چاہتے ہو اور اپنی محنت کا اچھا نتیجہ دیکھنا چاہتے ہو تو بیک وقت 3 طبقوں کو محنت کا میدان بناؤ، مردوں کو، عورتوں کو اور بچوں کو. تب تو محنت جو ہے نا آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی. اور اگر ایک کو بنایا گیا، 2 سے غفلت بڑھتی گئی تو کسی اور کو ضرورت نہیں ہے آپ کی محنت کو برباد کرنے کی. اس کے گھر والے خود آپ کی محنت کو برباد کریں گے اور جو آج تک آپ کو تنخواہ دیتے تھے نا وہی آپ کی محنت کو دھو بھی دیں گے. کہ جی مجھ سب قرآن تو پڑھائیں لیکن ہمارے بچے کو ہم قرآن والا بننے نہیں دیں گے. تو کہ جی عورت مرد کی مخالف ہے، مرد عورت کا مخالف ہے، کس میں؟ دین میں. باہر کی چیزوں میں نہیں، دین میں. ایک دوسرے کا تعاون. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی بنیاد بنائی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اس امت کی بنیاد ملت ابراہیمی پر ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے کہ میرے نبی ثم وحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اور ابراہیمی ملت کی بنیاد یہی 3 ہیں، ابراہیم، ہاجرہ، اسماعیل. وہ جو خطاب ملا ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اتنا بڑا خطاب ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کس پر؟ فَأَتَمَّهُنَّ، اس پر نا. تو اس تکمیل میں حضرت ابراہیم اکیلے ہیں یا حضرت ہاجرہ اور اسماعیل شامل ہیں؟ اور اس امتحان میں جس کو اللہ جس امتحان کے کمال کو اللہ بیان کر رہا ہے، اس امتحان کے کمال میں مشقت اور تکلیف جھیلنے والے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل ہیں. حضرت اسماعیل تو صرف بیان کرنے، حضرت ابراہیم تو صرف بیان کرنے والے ہیں. آ کر حضرت ہاجرہ سے کہا کہ جی بوادٍ غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا اور اتنا کہا اللہ کا حکم ہے. یہ تو چلے گئے بیوی کے پاس، تنہا کون ہے؟ اب وہ مصر میں گئے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، فاقے اس پر ہیں. اس پر اللہ کہہ رہے ہیں کہ تکمیل، یہ امتحان کی تکمیل ہے.
کہ امتحان ابراہیم کا ہو رہا ہے اور قربانی ہاجرہ اور اسماعیل دے رہے ہیں. یہ مزاج بننا چاہیے. جب یہ مزاج امت کا بنے گا نا تو امت امامت کے مقام پر پہنچے گی. ہدایت کا امام بولنا بہت آسان ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں پوری امت کو ملت ابراہیمی کے اس مقام پر پہنچایا تھا. پھر اعلان کیا تھا کہ یہ تمام کے تمام ہدایت کے روشن چراغ ہیں. یہ 7 ستارے ہیں ہدایت کے. کسی ایک کے پیچھے چلو گے سب جنت میں. 10 کی بھی ضرورت نہیں، ایک کے پیچھے چل لو جنت میں. گارنٹی دے دی حضور نے. اس لیے بیک وقت ہم کو محنت کا میدان تینوں طبقوں کو بنانا چاہیے. جب ہم اپنی دنیا کو سامنے رکھیں گے نا تو پھر ہمارا یہ نظام بنے گا کہ میری دنیا کس طبقے میں محنت سے بن رہی ہے. پھر اسی طبقے کو محنت کا میدان بنائے گا. دوسرے 2 طبقے برباد ہو آباد ہو، اس سے کچھ لینا دینا نہیں. جب ذمہ داری کا احساس ہوگا نا مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے، میری دنیا بنے بگڑے وہ اللہ کے ہاتھ ہے، تو پھر سمجھ میں آئے گا کہ جی میری ذمہ داری تو اس وقت پوری ہوگی نا جب ان تینوں کو محنت کا میدان بناؤں، تاکہ یہ ایک دوسرے کے دین کے معاون بنے تو ہر گھر میں 100% دین زندہ ہو. اور اللہ نے ہمارے زمانے میں، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے زمانے میں اللہ نے اس کو آسان کر دیا. اور بھائی یہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں کہ زبردستی کسی بھی چیز کو 2 جملے کہہ کر جو ہے بڑھاوا دے دیا جائے. نہیں، پورے دنیا کے انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جی دنیا کے لاکھوں عورتوں کے اندر تسبیح، تلاوت، نماز، تہجد، پردہ آیا نہیں آیا اسی محنت کے راستے سے. یورپ اور فرانس میں رہنے والی نوجوان لڑکیوں کے اندر پردہ آیا نہیں آیا، نماز آئی نہیں آئی. اچھا، لاکھوں کی تعداد میں امت میں مردوں میں نماز آئی، تلاوت آئی، تسبیح آئی، اللہ کے دین کی خدمت آئی. لاکھوں کی تعداد میں مدارس میں جو بچے پڑھ رہے ہیں کس رخ سے آئے ہیں؟ محنت ایک ہوئی. لیکن آپ بولو تینوں طبقے متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. بس جس چیز کے نفع کو سر کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، ہم تو آپ سے اسی کی گزارش کر رہے ہیں کہ وہ آگے بڑھ کر اس کو سنبھال لو. اگر آپ نہیں سنبھالو گے تو جیسے شروع میں نے عرض کیا تھا کہ آٹھ ہو گئی امت، یہ باطل کے حوالے ہو جائے گی. ٹھیک ہے کہ جی امت کا نقصان ہوا. کس کا نقصان ہوا؟ امت کا. ہماری نوکریاں برقرار ہے، ہماری تنخواہیں برقرار ہے، ہمارے وظیفے برقرار ہے، ہمارے گھر برقرار ہے، ہمارے حجرے برقرار ہے، ہمارے مصلے برقرار ہے. ٹھیک ہے، لیکن امت کی اکثریت جب گمراہی کی طرف چلی جائے گی پھر باطل اگر آپ پر حملہ کرے گا تو آپ کی حمایت میں کون ہے؟ اب تو آپ اللہ کو بھی نہیں پکار سکتے. اللہ کو پکاریں گے تو کہ جی وہی ہے نا، ہمارے پورے بندے گمراہ ہو رہے تھے تو تجھے اپنا حجرہ محبوب تھا، تیرے اسی عمل پر ہم نے تیرے حجرے پر باطل کو مسلط کیا. کہ جو حکومت کا فرض تھا کہ وہ دین کو دنیا میں قائم کرتے، مملکت اسلام بناتے، نام مملکت اسلامیہ کا ہے اور اندر کھوکھلا پن آ گیا تو اللہ نے تاتاریوں کو مسلط کیا کہ جی خلیفہ تو من جانب اللہ ہوتا ہے نا. اب وہ اللہ کو پکار رہا ہے اور اللہ کی مدد آتی ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اس کو بوریوں میں لپیٹ کر اتنا مارا گیا، اتنا مارا گیا کہ بوریے میں اس کی جان نکل گئی. بوریے میں لپیٹ کر کیوں مار رہے ہیں؟ کہ جو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر اس کا خون زمین پر گرا تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو خون زمین پر نہ گریں، اس لیے اور اذیت ناک موت دی. اگر یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو قتل کر دیتے نا، منٹوں میں مر جاتا. لیکن یہ عقیدہ بننے کے بعد گھنٹوں میں مارے ہیں اس کو. کون ہے کہ یہ روس میں
ہزاروں کی تعداد میں علماء کو قتل کیا گیا، کون آیا بچانے کے لیے؟ ربط ہی نہیں تھا کہ جی لوگ چلو کچھ نہیں کیا، حمایت میں کھڑے رہ کر لڑے نہیں، احتجاج کیے کہ جی نہیں، کہ جی احتجاج نہیں کیے، غم ہوا کم سے کم گھر میں روئے، کہ جی کوئی گھر میں بھی نہیں رویا، کسی کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا، تعلق ہی نہیں تھا تم سے۔ تو تمہاری موت کا کوئی غم نہیں۔ اگر ہم اپنے شعبوں میں کے لیے ہی رہے اپنی ذمہ داری کو بھول کر تو یہ نتیجہ آنی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس وقت آپ لوگوں سے گزارش یہ ہے کہ دیکھو ایک بڑا امت کا مجمع چاروں طرف سے باطل کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہے۔ اگر ہم تھوڑا اللہ پر یقین کر کے، اللہ پر اعتماد کے ساتھ، جس توکل کا 9 سال تک ہمیں سبق پڑھایا گیا، مختلف علماء نے بیٹھ کر جس توکل کو ہم کو الگ الگ انداز سے سمجھایا ہے، آج ضرورت ہے اس توکل پر کھڑے رہنے کی۔ ہاں کہ جی ہمارے امام صاحب نے پڑھتے وقت جو ہے تمام کا ہلکا ہلکا رد کرتے ہوئے اس چیز کو ثابت کیا کہ یہ اولا ہے، تو اس پر عمل کر رہے ہیں۔ تو جس نے رفع یدین کے مقابلے میں غیر رفع یدین کو اولا ثابت کیا ہے، اسی نے پڑھاتے وقت جو ہے تمام یقین کے مقابلے میں اللہ کے یقین کو ثابت کیا ہے۔ اس کے کہنے پر رفع یدین نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس کے کہنے پر توکل بھی نہیں کر رہے ہیں۔ اس وقت ضرورت ہے اس بات کی کہ توکل پر کھڑے رہے، کیونکہ ہو سکتا ہے حق پر اور محنت پر صحیح رخ سے کھڑے رہنے پر حالات آئیں، تو ضرورت ہے کہ اللہ پر یقین کر کے کھڑے رہیں اور یہ نیت کرے، اللہ سے مانگے کہ اللہ کوئی راہ سجا دے کہ یہ امت سمجھ جائے۔ ناممکن نہیں ہے کہ جی جنگل میں بیٹھ کر روتے رہے روتے رہے روتے رہے، بلکتے رہے بلکتے رہے بلکتے رہے، اے اللہ کوئی راہ سجا دے میں کیا کروں، اے اللہ کوئی راہ سجا دے میں کیا کروں۔ کھول دیا اللہ نے کام، پورے دنیا میں پھیل گیا۔ تو وہ اللہ تو آج بھی قدرت والے ہیں نا، ہم سے نہیں۔ مولانا الیاس کی کیا خصوصیت؟ وہ اللہ ہم سے کام نہیں، ہم بندے نہیں ہیں اللہ کے۔ جس بنیاد پر مولانا الیاس سے کام لیا ہے، وہ بنیاد کو قیامت تک کے لیے اللہ نے کھلا رکھا ہے، جو اس بنیاد پر آئے گا اللہ اس سے کام لیں گے۔ بس کھڑے رہنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ لوگ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ کر اس وقت کھڑے رہیں گے کہ ہمارے ذریعے اللہ امت کو بھی بچا لیں اور اللہ کے دین کا کام بھی بچ جائیں، اور امت جو ہے فتنہ میں مبتلا ہونے سے بچ جائے۔ کہ وہ سب کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ میں ہلکے ہی بول رہے آپ بھائی، کرو گے؟ چلو اس مجمع میں پہلے تو لوگ ارادے کریں کہ بھائی سال کے لیے اپنی ذات سے کون تیار، جو فارغ ہو چکے وہ بھی، جو ابھی آج 30 سال یا